السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص النبیین الجزء الرابع، دعوت شعیب۔ آج کا ہمارا سبق ہے ہیڈنگ نمبر 4، شعیب علیہ السلام کی نصیحت۔ دعوت المانی کیا ہے؟ نصیحت۔ دعوت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو نصیحت، اس کے متعلقہ سبق ہے۔ وَيَبْسُطُ لَهُمْ فِي الْكَلَامِ، اور حضرت شعیب علیہ السلام یبسط، بسط یبسط معنی آتا ہے بچھانا، پھیلانا، لیکن یبسط لام کے صلہ کے ساتھ، لہم میں چونکہ لام صلہ ہے، بسطہ کے بعد اگر لام آئے تو اس کا معنی آتا ہے کھول کر، واضح کر کے بتانا، وضاحت کے ساتھ بتانا، اور کھول کھول کر بیان کرنا، صاف صاف بیان کرنا۔ وَيَبْسُطُ لَهُمْ فِي الْكَلَامِ، حضرت شعیب علیہ السلام لہم، قوم کو واضح کر کے باتیں بتایا کرتے۔ وَيَبْسُطُ لَهُمْ فِي الْكَلَامِ، فصاحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کلام کرتے، قوم کے ساتھ وضاحت سے کلام کرتے۔ وَيَحُلُّ عُقْدَةً فِي نُفُوسِهِمْ، اور جو ان کے دلوں کی گرہ ہے اس کو کھولتے۔ وَيَحُلُّ عُقْدَةً فِي نُفُوسِهِمْ، ان کے دلوں میں جو گرہ لگی ہوئی ہے اس کو کھولتے۔ وَهِيَ عُقْدَةُ حُبِّ الْمَالِ وَالزِّيَادَةِ، اور وہ گرہ جو ان کے دلوں میں لگی ہوئی ہے، وہی، اور وہ گرہ عقدۃ حب المال والزیادتی، مال کی محبت اور مال کی زیادتی کی گرہ ہے۔ وہ مال کی زیادتی اور مال کی محبت کی گرہ لگی ہوئی ہے، تو اس کو واضح کلام کر کے حضرت شعیب علیہ السلام اس گرہ کو کھولتے۔ انما یفضل لکم من الربح بعد وفاء والمیزان، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں فیقول، تو کس طرح سے ان کے سامنے واضح طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کلام کرتے۔ فیقول، تو ان کے دلوں کی جو گرہ لگی ہوئی تھی مال کی محبت اور مال کی زیادتی کے لالچ میں، فیقول، تو اس گرہ کو کھولنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کیا کہتے اپنی قوم سے؟ دیکھیے، انما یفضل لکم من الربح بعد وفاء الکیل والمیزان، کہ بے شک ما یفضل لکم من الربح، جو فائدہ تمہیں زیادہ دکھائی دے گا، ما یفضل، جو تمہارے لیے بڑھوتری ہوگی، ما یفضل لکم، جو تمہیں فائدہ ہوگا، من الربح، مال کی تجارت میں سے، بعد وفاء الکیل والمیزان، صحیح ناپ تول کے بعد، تمہاری تجارت میں صحیح ناپ تول کے بعد، انما یفضل لکم، جو تمہارے لیے بڑھوتری ہوگی، خیرن، وہ بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، من اخذ اموال الناس بالظلم والخیانت، لوگوں سے ظلم و زیادتی اور خیانت کے ذریعہ مال لینے سے، یعنی تمہارے لیے جو تجارت کے اندر بڑھوتری ہونے والی ہے، برابر ناپ تول کے بعد جو تمہارے لیے بڑھوتری ہوگی، وہ بڑھوتری خیر لکم، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، من اخذ اموال الناس بالظلم والخیانت، لوگوں سے ظلم و زیادتی اور خیانت سے مال حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے وہ زیادتی مال کی جو برابر ناپ تول کر ہوگی۔ وَإِذَا نَظَرْتُمْ فِي حَيَاتِكُمْ وَفِي حَيَاتِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَثَرُوا وَجَمَعُوا الْأَمْوَالَ، وَإِذَا نَظَرْتُمْ، اور حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، اور حالانکہ تم نے دیکھا ہے، فی حیاتکم، اپنی زندگی میں تم نے دیکھا ہے، وفی حیاتی ہؤلاء الذین اثروا وجمعوا الاموال، اور ان لوگوں کی زندگی میں بھی تم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، اثروا و جمعوا کا معنی ایک ہی ہے کہ جو اپنے مال کو جمع کرتے ہیں۔ وجدتم،
تم نے ان کو پایا کہ ان مکتسبوہ عن طریق التطفیف والبخسن والخیانتی، کہ انہوں نے جو کچھ کمایا عن طریق التطفیف، ترازو کی ڈنڈی مار کر، جو کچھ انہوں نے کمایا ترازو کی ڈنڈی مار کر مطلب کم تول کر، والبخسن والخیانتی، اور خیانت کر کے، عن طریق تطفیفی ڈنڈی مار کر یعنی کہ ترازو کی ڈنڈی کو جھکا کر، والبخسنی والخیانتی یعنی خیانت کر کے اور ہاتھ کی صفائی دکھا کر کے جو لوگوں کے مالوں میں انہوں نے خیانت کی ہے اور جو مال کمایا ہے، تم انہیں دیکھو گے کانا مصیرہ الی التلف والضیاع، کہ وہ ہلاکت اور ضائع ہو رہا ہے۔ کانا مصیرہ، اس مال کا انجام یہ ہے، کانا مصیرہ اس مال کا انجام ہوگا، الی التلف والضیاع، برباد ہونے اور تلف ہونے کا، اس کا انجام ہوگا الی التلف مال کے برباد ہونے، والضیاع اور اس کے مال اور اس مال کے ضائع ہونے کا انجام ہوگا، او الفساد والبلاء یا تو او الفسادی والبلاء یا تو اس مال کا انجام ہوگا فساد کا یا تو بلا اور مصیبت آنے کا، فسرق او نہب، چرا لیا جائے گا یا تو لوٹ لیا جائے گا، او انفق فی غیر ما یرضی اللہ، فی غیر ما یرضی اللہ، یا تو خرچ کر دیا جائے گا اس جگہ کے اندر کہ جس میں اللہ کی رضا نہ ہوگی، او سلط علیہ من اتلفہ وعبث بہ، یا تو سلط علیہ کسی اور کو اس پر مسلط کر دیا جائے گا جو کہ من اتلفہ جو اس مال کو تلف کر دے گا، وعبث بہ اور اس کو برباد کر دے گا، والقلیل الذی ینفع خیر من الکثیر الذی لا ینفع، اور حضرت شعیب کہتے کہ والقلیل الذی اور وہ تھوڑا مال جو ینفع جو فائدہ دیتا ہے، خیر بہتر ہے، من الکثیر الذی لا ینفع اس زیادہ مال سے جو فائدہ نہیں دیتا۔ قل محبوب فرما دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، برابر نہیں ہے برا مال، گندا مال، والطیب اور صاف ستھرا مال، یعنی گندگی اور صفائی برابر نہیں ہے، ولو اعجبک کثرۃ الخبیث اگرچہ برے مال کی زیادتی تمہیں بھائے، یعنی زیادہ مال جو برا ہے اگرچہ وہ تمہیں زیادہ مال اچھا لگے، لیکن اچھا اور برا یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی الخبیث برا، والطیب اور اچھا برابر نہیں ہو سکتا۔ ونصیحتی اور کہتے شعیب علیہ السلام، اور میری نصیحت ہے، لکم تمہارے لیے، خالصۃ مخلصۃ خالص نصیحت ہے، واللہ هو الرقیب علیکم وحدہ اور صرف اللہ ہی تمہارا نگہبان ہے، یقول فی رفق وحکمت وعلم وبصیرۃ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ہدایت کے طور پر ارشاد فرماتا ہے، رفق شفقت کے ساتھ، وحکمت اور حکمت کے ساتھ، وعلم اور علم کے ساتھ، وبصیرۃ اور بصیرت کے ساتھ، شفقت و حکمت اور علم و بصیرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وبقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال جو تمہارے پاس باقی بچ جائے، خیر لکم تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال جو حلال ہے اگر وہ تمہارے پاس باقی ہے
تو خیر لکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم اس بات پر ایمان لانے والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ اور ہم تمہارے اوپر پہرا دینے والے نہیں ہیں۔ وما انا علیکم بحفیظ اور میں تمہارے اوپر پہرا دینے والا نہیں ہوں۔ یہ وما انا علیکم بحفیظ جو مقولہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہے اگرچہ، لیکن یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام نے کہی ہے لاسٹ میں، وما انا علیکم بحفیظ اور میں تمہارے اوپر ہمیشہ پہرا دینے والا نہیں ہوں، یعنی کہ تم جو کم ناپ تول کرتے ہو اور مال کی حرص اور لالچ لیے ہوئے ہو اس کو بڑھانے کے لیے، اگر ایک نہ ایک دن اس بے ایمانی اور حرام کاری سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو وما انا علیکم بحفیظ میں تمہاری حفاظت کرنے والا نہ ہوں گا اور میں تمہارا نگہبان نہ ہوں گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا نگہبان ہے۔ تو آج کے سبق کو آپ اچھی طرح سے یاد کریں، بار بار اس کو دہرائیں اور یہ شکایت نہ ہو کہ یہ چھوٹ گیا ہے اور اوپر کا چھوٹ گیا ہے۔ جو چھوٹ جائے گا انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں کر لیں گے، چھوٹ گیا ہوگا کچھ رہ گیا ہوگا، کوئی حرج نہیں۔ یہ کوئی فن کی کتاب نہیں ہے کہ اگر پچھلا چھوٹ گیا تو اگلا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ ادب کی کتاب ہے اور اس میں عربی ادب ہے، جہاں پر ہم چاہیں تو آگے سے پڑھ سکتے ہیں اس کو، یہ تو ترجمہ ہی تو کرنا ہے اس میں، تو اگر کہیں چھوٹ گیا ہے کوئی حرج نہیں۔ ہمیں سے اس میں صرف عربی سیکھنی ہے، کچھ الفاظ کو لینا ہے، ترجمہ نگاری سیکھنی ہے۔ تو جو بھی ویڈیو اگر پہنچتی ہے تو اس کو آپ اچھی طرح سے سنیں اور اس کو یاد کریں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔